علامہ صاحب حدیث ثقلین میں چاہوں گا اگر اس کا منظرنامہ کیا تھا اس بارے میں ارشاد فرما دیں. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہر قول اور فعل حکمت بھرا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. بس امتی کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سے فیض لینے کی کوشش کرے. سبحان اللہ. اسی واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے کامیابی کا نمونہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں، جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، عالم کائنات کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کو کامیابی کا نسخہ عطا فرمایا. چونکہ میرے حبیب کو پتہ تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگ جتنے بھی کلمہ گو ہوں گے ان کی خواہش تو رہے گی نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں. واہ واہ واہ. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ نسخہ تجویز فرمایا. اور یاد رہے کوئی بھی آپ دیکھ لیں نسخہ، کوئی بھی اس نسخے سے مراد میں دوائی لے لیتا ہوں، گرمیوں کی الگ ہے، سردیوں کی الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے اور بوڑھوں کے لیے الگ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نسخہ تجویز فرمایا ہے ہماری کامیابی کا، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، وہ علماء کی صف کے لوگ ہوں یا عوام الناس کے ہوں، سب کے لیے یکساں تجویز فرمایا. واہ واہ واہ. اب ناظرین بھی سن رہے ہوں گے کیا نسخہ ہے اس حدیث ثقلین کے اندر، وہ ہے کامیابی کا نسخہ. زندہ باد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرمایا، واپسی پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کی ملاقات کے بالکل قریب تھے تو اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو دہرایا، یہ نسخہ دوبارہ ہمیں یاد کروایا، عطا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین لو ان تمسکتم لن تضلوا. فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ہماری کامیابی کرو، ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میرے حبیب نے فرما دیا. تو پوچھا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں یہاں پر ارشاد فرمائی. اب اس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے کہ نبی پاک نے یہاں پر انی ترکت فیکم الثقلین. اچھا یہاں پر میں واضح کرتا چلا جاؤں، چونکہ ہمارا پیغام علماء بھی سنتے ہیں اور پھر دعاؤں سے نوازتے ہیں، بہت سارے میسیجز تشریف لاتے ہیں، بڑی محبت بری دعائیں. یہ حدیث مختلف الالفاظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ مختلف انی تارکن فیکم الثقلین کے لفظ بھی ہے، ما ان تمسکتم کے لفظ، یعنی یہ بہت سارے الفاظ کے ساتھ، یہ مختلف اسناد و طرق کے ساتھ یہ وارد ہوئی ہے حدیث. مفہوم یہی ہے. یہاں پر دوسری بات واضح کرتا چلا جاؤں، ایک حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا گمراہ نہیں ہوگے. کیا کیا فرمایا کہ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے. یہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن زیادہ روایات کے اندر اہل بیت عترتی حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر فرمایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے علمی خیانت نہیں ہونی چاہیے، ہم دیانت کے ساتھ پیغام کو پہنچانے والے بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت یہ دو چیزیں عطا فرمائی. اب ان کو ثقلین کہا کہ یہ دو چیزیں بھاری ہیں. اب دوسری بات بڑی توجہ طلب ہے، ساتھ میں قرآن مجید اور ساتھ میں اہل بیت. میں ایک ہی بات کروں تاکہ اس کا منظرنامہ سارا مکمل ہو سکے. نبی پاک نے امت کو تو یہ کامیابی کا نسخہ دے دیا. اچھا سوچنے کی بات یہ ہے قرآن اکیلا کافی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے، حضرت بھی تشریف فرما ہے، قرآن اکیلا ہی کافی تھا، جس کے اس کو مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں قرآن مجید کو. قرآن مجید برہان رشید یہ واحد وہ کتاب ہے جس کے اندر تبدیلی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، بلکہ حرف کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. مانوی تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی کرتے وقت کوئی ڈنڈی مار جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی بھی جو علماء حق درگٹ بناتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس کے اندر الفاظ اور حروف میں کسی قسم کی چینجنگ ہو سکتی نہیں. تو جب قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ کا کلام ہے،
تو ساتھ میں اہل بیت کا رکھنا ضروری تھا. واہ واہ. یہ بات بڑی خاص ہے. اب علماء اہل سنت نے بڑی محبت کے ساتھ یہاں پر یہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. جی. مطلب میں اگر اس کو اور محبت والے الفاظ میں خطیبانہ لہجے میں عرض کروں تو یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے, اور جو آل رسول ہیں یہ میرے حبیب کا عطا کردہ تحفہ ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید برہان رشید وہ بھی لاجواب ہے, اس کے بھی جس پہلو کو دیکھیں لاجواب ہے, اور اہل بیت جو حبیب نے عطا فرمائے ان کا ہر پہلو بھی لاجواب ہے.